السلام علیکم۔ وہ سیاہ رنگت کا غلام تھا لیکن اس کا دل چمکتے ستاروں سے بھی زیادہ روشن تھا۔ وہ ایک مظلوم غلام تھا لیکن اس کی روح کی بلندی نے اسے اسلام کے اولین مؤذن کے منصب تک پہنچا دیا۔ وہ حضرت بلال بن رباح تھے جن کی اذان کی گونج مدینہ کی فضاؤں میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ مکہ کی تپتی ہوئی زمین پر ایک کمزور دبلا پتلا انسان جس کے جسم پر کوڑے کے نشانات نمایاں تھے درد سے کراہ رہا تھا۔ اس کے مالک امیہ بن خلف نے اسے زمین پر لٹا رکھا تھا اور اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ لات اور عزیہ کی برائی بیان کرو، امیہ نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، مگر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں پر صرف ایک ہی لفظ تھا، آہد آہد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ الفاظ امیہ کے لیے تازیانے سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ غلام اسی طرح ڈٹا رہا تو دوسرے بھی اسلام قبول کرنے کی ہمت کریں گے۔ امیہ نے ایک اور کوڑا مارا لیکن حضرت بلال حبشی کی زبان سے وہی صدا بلند ہوئی، آہد آہد۔ یہ خبر مکے کے ہر گوشے میں پھیل چکی تھی کہ ایک غلام اپنے ایمان کی خاطر جان دینے کو تیار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ دوڑے چلے آئے۔ انہوں نے امیہ سے کہا، یہ غلام مجھے بیچ دو، جتنی قیمت کہو گے میں ادا کروں گا۔ امیہ مسکرایا، اسے لگا کہ اس نے اچھا سودا کیا ہے۔ اس نے بہت زیادہ قیمت مانگی لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر قیمت ادا کر دی اور پھر فرمایا، بلال آج سے تم آزاد ہو۔ حضرت بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ زمین پر سجدے میں گر گئے اور کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آزادی دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے مدینہ ہجرت کی تو حضرت بلال حبشی بھی ان کے ساتھ تھے۔ مدینہ کی ہوائیں مکے کی تپتی ریت کے برعکس ٹھنڈی اور خوشگوار تھیں، لیکن بلال حبشی کا دل مکہ کی یادوں سے خالی نہ تھا۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ کسی کو اذان دیتے ہوئے سنا اور وہ آواز حضرت بلال حبشی کی تھی۔ صبح ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال آج سے تم میرے مؤذن ہو۔ یہ حضرت بلال حبشی کی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ جب انہوں نے پہلی مرتبہ اذان دی تو مدینہ کی گلیوں گونج اٹھی اور ہر شخص نے اس آواز کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا۔ سالوں کی اذیتیں سہنے کے بعد وہ دن بھی آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحہ بن کر داخل ہوئے۔ حضرت بلال حبشی بھی ان کے ساتھ تھے۔ جیسے ہی خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال جاؤ، خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھو اور اذان دو۔ یہ لمحہ تاریخ کا سب سے حسین لمحہ تھا۔ وہی بلال حبشی جو کبھی غلام تھا، آج کعبہ کی چھت پر کھڑا ہو کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا لیکن پھر وہ دن بھی آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مدینے پر اداسی چھا گئی۔ حضرت بلال حبشی کے لیے یہ خبر ناقابل برداشت تھی۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے بعد پہلی بار اذان دینے کی کوشش کی تو جیسے ہی انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، ان کا گلا روندا گیا اور وہ روتے ہوئے آگے نہ بول سکے۔ حضرت بلال حبشی نے فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر وہاں نہیں رہ سکتے تھے۔ سالوں بعد ایک دن حضرت بلال حبشی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں جو فرماتے ہیں، بلال اب وقت آ گیا ہے کہ تم مدینے واپس آؤ۔ وہ فوراً مدینہ لوٹ آئے۔ جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوا کہ بلال حبشی واپس آ گئے ہیں، سب ان سے التجا کرنے لگے کہ وہ ایک بار پھر اذان دیں۔ جب حضرت بلال حبشی نے اذان دینا شروع کی تو پورا مدینہ سسکیاں بھرنے لگا۔ جیسے ہی انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، مدینے میں ایسا لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ ہر آنکھ اشک بار تھی کیونکہ یہ وہی صدا تھی جو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یاد دلاتی تھی۔
کچھ عرصہ بعد حضرت بلال حبشی کا وقت اخیر آ گیا۔ جب وہ بستر مرگ پر تھے ان کے چہرے پر خوشی تھی۔ ان کی بیوی نے روتے ہوئے کہا افسوس تم جا رہے ہو۔ حضرت بلال حبشی مسکرائے اور کہا نہیں، خوشی ہے کیونکہ میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال حبشی کی روح پرواز کر گئی اور یوں ایک غلام سے مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننے تک کا یہ سفر اختتام پذیر ہوا، مگر ان کی اذان آج بھی دنیا بھر میں گونج رہی ہے۔ جزاک اللہ۔